अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है बाप की अना ले गई नौजवान बेटे की जान, जुनेद की मौत का भेद, हैदराबाद के एक बरतानिया पलट नौजवान का केस, दुश्मनी किसी से की जान किसी की ली, जिला हाफिजाबाद के बशीर का मुकदमा। पैगाम खुशहाली के मुसन्निफ की कहानी, कहाँ है घोटकी का शब्बीर कमरानी, गुमशुदा शब्बीर के केस का फॉलो अप। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। पुलिस फाइल का हिस्सा बना हैदराबाद के जुनेद का केस। अपनों की बेहिसी इंसान को कैसे कैसे फैसले करने पर मजबूर कर देती है। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। हैदराबाद सिंध का मशहूर शहर। इसी शहर में रहते हैं दो भाई, अख्तर और जफर। गरीबी अख्तर के हिस्से में आई और जफर ने दोनों हाथों से दौलत कमाई। इसी बात ने जफर को बना दिया था मगरूर और कर दिया था भाईचारे से दूर। वो अख्तर को घास ना डालता और अपने सगे भाई को गरीबी के भंवर से ना निकालता। मगर जफर के बच्चे पसंद करते थे अपने चचा के घर को। जफर का बेटा जुनेद चचा के घर आता जाता था। उसे चचा अख्तर की बेटी हिरा से प्यार था। और वो कई साल से उसके इश्क में गिरफ्तार था। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर जफर समझता था कि इस तरह उसकी जायदाद चली जाएगी अख्तर के हाथ। उसने जुनेद को भेज दिया इंग्लिस्तान, मगर वो हिरा से कर चुका था शादी के अहदो पैमान। बरतानिया में उससे एक रोड एक्सीडेंट हुआ और कानूनी चाराजोई से बचने के लिए उसने बरतानिया में शादी कर ली। ये तस्वीर हेलन की है, जुनेद की बरतानवी बीवी। इस शादी के लिए उसने हिरा को पहले एतमाद में लिया और मामलात को सुधारने के बाद पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ उसका हिरा के घर आना फिर शुरू हो गया। जफर को पैगाम भेजा गया कि दोनों मोहब्बत में डूबे हुए हैं, ये शादी न हुई तो दोनों घर बदनाम हो सकते हैं। मगर जफर ने इनकार कर दिया। वो ये चाहते थे किसी तरह हम अपनी लड़की दे दें। इस सिलसिले में मेरा भाई मेरे पे आया कि बोला भाई कि जुनेद से मेरी बेटी ले लो। मैंने बोला हरगिज नहीं, वो ऑलरेडी शादीशुदा। जफर ने जुनेद को अख्तर के घर जाने से मना किया तो शादी की प्लानिंग शुरू हो गई चोरी छुपे। मेरे लड़के गए मेरे भाई के पास कि भाई हम सही कह रहे हैं, आपको मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि ये इज्जत खराब होगी, हमारी भी आपकी भी शादी हो जाए तो अच्छा है। जब वो वहाँ से मायूस होगा तो फिर वो हमने कहा उसको जुनेद को, भैया आप ये रिश्ता मांगने आए हैं तो आप ये अपने करीब करीबी जानने वालों को उनको लिया। जुनेद ने बाप से कहा कि वो दोस्तों के साथ पाकिस्तान की सैर पर जाना चाहता है। जफर ने उसे इजाजत दे दी, मगर ये एक बना बनाया प्लान था। हमारा बेटा जनवरी की 22-23 जनवरी को अपनी माँ को ये बोल के गया कि मैं इस्लामाबाद दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा। हफ्ता हो गया, हमारे बेटे में हमें एतमाद था, ठीक। तो एक हफ्ते बाद एक मेरा भाई सगा छोटा, उसका नाम मकबूल अहमद, वो आया। उसने कहा कि भाई आपके बेटे ने फला जगह
نکاح کر لیا ہے, شادی کر لی ہے. میں نے کہاں؟ بولا اختر کی بیٹی سے. اختر تو میرا بڑا بھائی تھا, اس کا لڑکے کا تایا بھی لگتا تھا. میں نے بولا نہیں بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں ابھی فون کرتا ہوں. میں نے اسی وقت اس کو فون کیا. اس کے بھائی اختر نے اسے بتایا تمہارے بیٹے نے میری بیٹی سے شادی کر لی ہے. ظفر نے اپنے بھائی کو سخت نتائج کی دھمکی دی اور فون بند کر دیا. اس نے فوراً وکیل کو بلایا اور اپنے بیٹے جنید کو اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عاق کر دیا. پھر اس نے گھمایا اختر کا نمبر اور اسے یہ بات بتائی. ظفر نے اپنے بھائی اختر کی غریبی کی ہنسی اڑائی اور ٹیلی فون بند کر دیا. برطانیہ میں زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارنے والا لڑکا اب ایک کارخانے میں محض چند ہزار روپے کی ملازمت کر رہا تھا. اس کے دوستوں نے کم کرائے پر اسے ایک مکان بھی لے دیا. اس گلی میں یہ وہ مکان ہے جہاں جنید نے رہائش رکھی اور اپنی نئی بیوی کو بسایا, جس سے اس نے شادی کر کے اپنے پیار کا وعدہ نبھایا. دونوں اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہتے تھے اور زندگی کی بھلی بری مل کر سہتے تھے. پھر ان کے یہاں بیٹی ہبا پیدا ہوئی. جنید کو اپنی بچی سے بے انتہا محبت تھی, مگر اس کے کم وسائل میں بچی کی اچھی پرورش ممکن نہیں تھی. خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو میکے چھوڑ آتا اور محنت مزدوری سے پیسہ بناتا, مگر ہر روز وہ مزید مایوس ہو رہا تھا. اس کی محنت زیادہ تھی, پیسے کم. گھر کا خرچ, کرایہ اور خوراک, یہ سب کچھ اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. وہ حالات سے بہت تنگ آیا ہوا تھا اور اس کے والد نے بھی اس کو آگ کیا ہوا تھا. اور وہ ایک ہائیلی انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ تھا کہ وہ لنڈن سے آیا ہوا تھا, لنڈن کے ماحول میں رہ رہا تھا, لیکن اس کو یہاں کے ماحول کو اڈاپٹ وہ نہیں کر سکا تھا. کہ اسی دوران میں اس کے جو والد صاحب نے بھی آگ کر دیا شادی کی وجہ سے, اور اس کو جو ہے وہ کچھ معاشی پرابلم زیادہ ہو گئے, اس کو اولاد بھی ہو گئی. 7 اپریل 2011 وہ اپنے سسر کے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ وہ گھر جانے کی تیاری کرے. موت کی رات وہ پریشان تھے, بس شام سے پریشان تھے وہ. میں اپنی امی کے گھر تھی, ٹینشن میں میرے گھر آئے. مجھے کہا چل بھائی. میں نے کہا اچھا کیا ہو گیا؟ تو بولے کچھ نہیں, بس تو گھر چل, وہاں بات کریں گے. میں نے اپنی بچی کو اٹھایا, اپنا بیگ اٹھایا, میں چلی گئی. گھر جا کے انہوں نے مجھے کہا دیکھ میرا بہت دل گھبرا رہا ہے, میرا کہیں پہ کام نہیں لگ رہا. اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور ساری رات خود سے جدا نہیں کیا. اس کی مایوسی بھری باتیں سنتے سنتے اس کی بیوی ہیرا سو گئی. اور پھر صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا کسی کو گمان نہیں تھا. جنید کی بیوی ہیرا صبح اٹھی تو جنید کو آس پاس نہ پایا, مگر اس کی نظر پڑی اوپر. جنید چھت سے لٹک رہا تھا, اس کے گلے میں پھندا پڑا تھا. ہیرا نے شور مچا دیا, جسے سن کر گلی میں موجود کچھ لوگ اندر آئے. انہوں نے جنید کو پھندے سے اتار کر اسپتال پہنچانے کی کوشش کی. جنید آخری سانسیں گن رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا اسپتال, وہ چھوڑ گیا دنیا کا جنجال. اس کے باپ ظفر کو ٹیلی فون پر اطلاع دی گئی. وہ اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا اور اسے لے کر اپنے گھر لطیف آباد یونٹ 6 آ گیا. اس کی بیوی کی عدم موجودگی میں جنید کی لاش کو دفنا دیا گیا. اس قتل کی FIR تھانہ سٹی میں درج کروائی. باڈی کو پہلے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا, اور پہلی جو فرسٹ کارروائی ہے وہ آپریشن کی طرف سے SIP طارق قریشی صاحب انہوں نے کی تھی. لاش کا مشیر نامہ اور لاش شکاس فارم دانش نامہ وغیرہ انہوں نے بنایا تھا, اور اس کے بعد FIR رات کو لانچ ہوئی تھی. تو اس کے بعد انویسٹیگیشن کرائم نمبر 50 داخل ہو گیا, تو ان کے فادر نے داخل کروا دیا. اپنے 3 سگے بھائیوں کو نامزد کیا, 2 بھتیجوں کو, اپنی بہو جو کہ ان کی بھتیجی بھی ہیں انہیں بھی نامزد کیا, اور 2 مقتول کے جو دوست ہیں انہیں نامزد کیا. 8 لوگوں پہ انہوں نے FIR داخل کروا دی. ہیرا اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کی تفتیش میں یہ صرف خودکشی کا کیس ہے.
हम लोगों ने तफ्तीश शुरू की और मौके से गवाहों के बयानात, प्लेस ऑफ इंसिडेंट का मुआयना किया, वो दुपट्टा वगैरह भी रिकवर हुआ जिससे हैंग होना बताया गया। अब तक की जो तफ्तीश हम लोगों ने की है उससे कहीं भी नहीं लगता कि भाई इसे मर्डर किया गया है, कत्ल का केस है। 20 अप्रैल को ये केस थाना सखी पीर मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर जुल्फिकार बलोच ने इस केस पर तहकीक की। 22 अप्रैल को बाप और बेटी दोनों को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया और 26 अप्रैल को उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत में कहा गया कि जुनैद के घुटने के पीछे निशानात हैं जिनसे खुदकुशी से पहले तशद्दुद साबित होता है। मौजूद अदालत ने कुछ ऐसे पॉइंट रेज किए थे जिसमें केस जो था वो डाउट में हो रहा था। उसमें ये था कि जी फोती जो जुनैद है वो अगर हैंग डेथ है, उसकी खुदकुशी है, तो फिर उसके घुटने के पीछे निशान उसका नहीं होना चाहिए था, जो कि था बकौल पेपर वर्क के हिसाब से। लेकिन जब मैंने तफ्तीश की तो पता पड़ा कि घुटने के पीछे उसको किसी किस्म का निशान नहीं था। घुटने के सामने, जिसको कैपिकुला कहते हैं, उस पे उसको निशान थे। सवाल ये है कि जुनैद के घुटने पे निशानात कैसे आए? क्या ये मर्डर का केस है या हालात से घबराए जुनैद का इक़दाम खुदकुशी? उसकी जो डेड बॉडी थी वो ट्रैवल उसको करवाया गया अपना मोटरसाइकिल पे। इलाके के लोगों ने, महल्ले वालों ने जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए अपने थे। तो हो सकता है कि उसको मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करवाते वक्त जब पकड़ के उसको लेकर गए हों तो उसके घुटने पे कहीं निशान आ गया हो। और ये वजाहत भी नहीं हो सकी कि ये एंटी मार्टम है, मकसद मौत से पहले के, या पोस्टमार्टम है, ये मौत के मरने के बाद। हो सकता है कि जुनैद की उस वक्त जो है वो कंप्लीट डेथ ना हुई हो, जो बाद में उसको हुआ हो। लेकिन एक बात तो वाज़ेह थी इस केस में कि स्ट्रैंगुलेशन, जिसको कहा जाता है कि जी गला दबा के उसको मारा जाता, इस किस्म का कोई वाज़ेह निशान हमें नहीं मिल सका जिस पे डाउट था। ये हैंग डेथ जो है वो क्लियर कट मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक भी वो हैंग डेथ था। जुनैद का केस अभी अदालत में है और क्राइम ब्रांच उसकी तफ्तीश कर रही है, मगर शायद वो उसी दिन मर गया था जब उसके बाप ने अपनी अना की खातिर उसे जायदाद से आग किया था और उसकी मोहब्बत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। सवाल यह है कि क्या उसके बाप जफर को ऐसा करना चाहिए था? जुनैद अपने घर वालों की अना की फेंट चढ़ गया। क्या उसके घर वाले अब इंसाफ का तकाजा करने के अहल हैं? अपने बच्चों की जिंदगियों को अपनी अना की भेंट मत चढ़ाएं, क्योंकि अना मायूसी को बढ़ाती है और जुर्म पर उकसाती है। ब्रेक के बाद देखिए दुश्मनी किसी से की, जान किसी की ली, जिला हाफिजाबाद के बशीर का मुकदमा। पुलिस फाइल का हिस्सा बना सुखे की मंडी के 14 साला तालिब इल्म बशीर अहमद का केस। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। सुखे की मंडी है जिला हाफिजाबाद का अहम कस्बा। इसके नवाह में है गांव कांवा वाली, जहां बसते हैं बलोच खानदान। यहीं पर रहते थे आपस में चचाजाद भाई जहूर और खालिद बलोच। दोनों करते थे खेती बाड़ी। कुछ अरसे से दोनों के दरमियान बोलचाल बंद थी, जिसका सबब था गांव में मौजूद भैंसों का एक बाड़ा जो खालिद हुसैन बलोच के कब्जे में था। 20/4/2008 शाम 5:30 बजे खालिद बलोच अपनी जमीनों पर पानी के लिए चलाए गए पीटर इंजन को बंद करने के लिए आया। इसी दौरान वहां पर जहूर अपने 2 जानने वालों के साथ पहुंच चुका था। दोनों के दरमियान इसी भैंसों के बाड़े में तल्ख कलामी हुई। जहूर के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसके साथियों के हाथों में डंडे। उन्होंने कुल्हाड़ी और डंडों से खालिद हुसैन के बाजुओं और टांगों पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया
اور فرار ہو گئے۔ خالد حسین کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کے مختلف آپریشن کرنے کے بعد اس کی جان بچا لی۔ 2 دن بعد 22 اپریل 2008 کے دن ظہور اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تھانہ سکھیکی میں مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ ظہور نہ صرف ایک عادی مجرم اور پیشہ ور ڈکیت تھا بلکہ اس کے اشتہاریوں کے ساتھ بھی روابط تھے۔ وہ فرار ہو کر انہی کی حفاظت میں چلا گیا، لیکن 14-15 اکتوبر 2008 کی درمیانی شب ظہور کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی۔ پولیس کی نظروں سے 6 ماہ تک غائب رہنے والا ظہور خان کا ڈوگرہ میں اس وقت مارا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کر رہا تھا۔ لیکن ظہور کے گھر والوں نے اس کے قتل کا مقدمہ رنجش کی بنا پر خالد حسین کے خلاف تھانہ خان کا ڈوگرہ میں درج کرا دیا۔ پولیس نے خالد حسین کو تفتیش کے دوران بے گناہ قرار دے دیا کیونکہ کلہاڑی کے وار کی وجہ سے مضروب ہونے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ اور بازو بیکار ہو چکے تھے۔ جڑا بندہ قتل ہوا ہے کمر دا چاچا، وہ اپنے دوست نال رل کے گیا، کسی اپنی مصیبت دے باوجود وہ قتل ہو گیا۔ خالد دے وچ کوئی کسی قسم دا کوئی گناہ۔ خالد حسین کے ساتھ اس گھر میں اس کی والدہ اور بھابھی اپنی 6 بیٹیوں اور 1 بیٹے بشیر کے ساتھ رہتی تھی جس کا شوہر کچھ سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ خالد کا 14 سالہ بھتیجا بشیر گورنمنٹ ہائی اسکول سکھیکی میں 9ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ 28 اکتوبر 2010 جمعرات کے دن صبح 8 بجے بشیر احمد تیاری کرنے کے بعد اپنی سائیکل پر بستہ رکھ کر اسکول کے لیے نکلا۔ گلیوں سے ہوتا ہوا وہ قریبی قبرستان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ڈکیتی کے دوران مرنے والے ظہور کا بھتیجا قمر اپنے ساتھیوں عاقب اور غلام حیدر کے ساتھ اپنے چچا ظہور کی قبر کے قریب بیٹھا تھا۔ جیسے ہی بشیر ان کے سامنے سے گزرا انہوں نے اس پر فائرنگ کر دی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے، دیکھ لو ظہور، آج تمہارا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اسے تمہاری قبر کے سامنے قتل کر دیا ہے۔ بشیر نے قبرستان کے سامنے اسی جگہ سڑک پر جان دے دی۔ اندر غلام کیا، خالدے نال دشمنی آئی، کمر دی یا چاچے کس وجہ جان تو خالدے نال دشمنی آئی، خالدے کو ویر منگدا یا کی چکر بھی اندر نال کیڑا کیتا ظلم کیتا ہے۔ بشیر کو جب کفن پہنایا گیا تو ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا، اس کے سر پر صحرا سجایا اور پھر اسے دفنانے کے لیے قبرستان رخصت کر دیا۔ بشیر کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم قمر، اس کے ساتھیوں در محمد، عباس اور عاقب کے خلاف تھانہ سکھیکی میں اسی روز FIR درج کرا دی گئی۔ میرے کو بچے ہی کوئی نہیں، ان کا والد فوت ہو گیا، میرا بھتریجا لگ رہا جی، کوئی ایک چھوٹا جا بچہ 6 ہوتی بہن، تو انہیں یہی کیا کہ وہ پیا ہو سکتا وڈا تھا نہ کرے انہوں کا گھر ختم کر دے گی، انہیں گھر ختم کرنے کے بعد بچہ قتل کر دیتے۔ حافظ آباد ڈسٹرکٹ جرائم کے لحاظ سے پنجاب کے سر فہرست اضلاع میں سے ایک ہے جہاں ذرا سی بات پر بھی دوسرے کی جان لے لی جاتی ہے اور دشمنیاں منتقل ہوتی ہیں نسل در نسل۔ یہاں پر مخالفین کے خلاف پرچے درج کرانے کا بھی پرانا رواج ہے۔ جڑا یہ وقوع ہوا ہے یہ سرو سر نجائز ہوا ہے، ان دے وچ خالد دا اور ان دے پتریے دا کوئی کسی قسم دا کوئی گناہ نہیں، انہاں نے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اگلا پرچہ بھی انہاں تے بلا وجہ انہاں دتا ہے۔ بشیر کے اسکول میں پڑھنے والا اس کا دوست کہتا ہے، لائق سی منڈا، بہت اچھا سی، ہر کسی نال انہاں دا سلوک بہت اچھا سی، بہت پیار ہر کسی نو کردا سی، کسی نال لڑائی جھگڑا نہیں کردا سی، ہر کسی نو دوستی بنانے دی کوشش کردا سی۔ جب بشیر کے قتل کی اطلاع اسکول پہنچی تو فوراً پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اسی اسکول کا طالب علم تھا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میری کلاس کا تھا۔ تو ایک بچے کی حیثیت سے ہمیں بہت دکھ ہے، پھر ہمارا اسٹوڈنٹ بھی تھا، اور ویسے بھی بینگ انسانیت ایسا نہیں ہونا چاہیے گا
کہ اگر بڑوں کی دشمنی ہے تو بچوں سے بدلہ لیا جائے. کوئی اور بھی طریقے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے. بشیر قتل کیس کے 3 ملزمان در محمد، عباس اور عاقب گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن مرکزی ملزم قمر ابھی تک فرار ہے، جس کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. قمر ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہو سکا؟ سکھے کی تھانے کے SHO کا کہنا ہے 3 ملزم سانے دے وچ جن دے 2 ملزم جڑے نے جیل جا چکے نے تے قمر نام دا ملزم ایک جڑا اصل قتل کرنے والا ہے وہ اشتہاری ہو چکا ہے، جہدی کافی کوشش کی تھی گرفتاری دی. جڑا اپنا علاقہ چھڈ کے تے کدھر دور دراز علاقے جا کے بیٹھا ہے تے اندے گھر دیاں تے بھی 216 دے پرچے دیتے گئے کافی آتے کر، لیکن وارنٹ اشتہار لے گئے نا، اشتہاری ہو گیا. ان دے علاوہ کافی کوشش کر رہے ہیں ان گرفتار کرن دی، جڑا اجے تک گرفتاری جڑی عمل نہیں آ رہی. بشیر نہ صرف 6 بہنوں کا ایک بھائی بلکہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. یہی نہیں، وہ اپنے چچا خالد حسین پر ہونے والے حملے کا واحد گواہ بھی تھا. ساڈے کول بشیر ہی بشیر ساڈا ٹھیر کو جا ساڈے کول شاید کائیں نہیں. وہ سائیکل جس پر بشیر اسکول جاتا تھا آج بھی اس کی ماں اور بہنوں نے سنبھال رکھی ہے. وہ بیٹا اور بھائی تو گنوا بیٹھی ہیں مگر اس کی نشانی کو کھونا نہیں چاہتی. بشیر کی ماں اس کے صدمے سے نیم پاگل ہو چکی ہے. اس کا زیادہ وقت اب بیٹے کی قبر پر گزرتا ہے. میرے خالی پیاں خرچایا دماغ کا آیا پترا میرے اندر بڑیاں پہ ورمایا پترا سچیاں میرے چوکیاں بہنا آیا پترا میرے گھر دا صحیح بنانا دیا پترا. وہ صحرا جو کفن کے بعد بشیر کو پہنا کر ماں نے بیٹے کو رخصت کیا تھا اب بھی اس کی قبر پر رکھا ہے. اس کی ماں بیٹے کو مہندی لگانے کے ارمان اس کی زندگی میں تو پورے نہ کر سکی، لیکن اب وہ اس کی قبر پر مہندی لگا کر اپنی اس آرزو کی تکمیل کرتی ہے. ادھر بشیر کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں سناٹا ہے، جہاں گھر والوں کی اداس نگاہیں اسے یاد کرتی رہتی ہیں. ننھے ننھے آنسوؤں بھری یہ آنکھیں ہیں بشیر کی چھوٹی بہن کی، جس کا بھائی بشیر اب کبھی واپس نہیں آئے گا. SP موسیٰ DPO حافظ آباد اور SP انویسٹیگیشن سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس کیس کے مرکزی ملزم قمر کو جلد از جلد گرفتار کریں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں. بریک کے بعد دیکھیے پیغام خوشحالی کے مصنف کی کہانی. کہاں ہے گھوٹکی کا شبیر قمبرانی؟ گمشدہ شبیر کے کیس کا فالو اپ. SP موسیٰ نے اٹھایا تھا مسئلہ گھوٹکی کے شبیر احمد قمبرانی کا اور ڈالی تھی نظر اس تنازع پر جو صوبہ سندھ اور پنجاب کی پولیس کے مابین ہے کہ شبیر قمبرانی کا کیس کہاں درج ہوگا. پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پولیس فائل میں پیش کیے گئے ان پروگراموں کی جھلکیاں جس میں ہم نے شبیر احمد قمبرانی کے کیس پر نظر ڈالی تھی. احمد قمبرانی پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کرنے کی لگن رکھنے والا نوجوان مصنف، ایک شاعر، ایک لکھاری. مگر 4 مہینے سے وہ ہے کہاں؟ پیغام خوشحالی کے نام سے شبیر احمد قمبرانی نے لکھی ایک بھرپور کتاب
اس نے ملاقات کی پاکستان کے نامور سیاستدانوں سے۔ شبیر احمد نے اپنی کتاب اسلام آباد کے ایک پبلشر کو چھپنے کے لیے دی۔ پبلشر سے سارے معاملات طے کرنے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی۔ شبیر ملتان کی حدود کراس کر رہا تھا، اس کا اپنے بھتیجے سے رابطہ تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ملتان کراس کرنے کے بعد جب شبیر سے رابطہ کیا گیا مگر شبیر کا فون بند تھا۔ شبیر قمبرانی گھر نہ پہنچ سکا۔ شبیر کے گھر والے پریشانی کے عالم میں پہنچ گئے پولیس اسٹیشن، مگر اس وقت انہیں ایک حیران کن جواب دیا گیا۔ یہ تو صاف ظاہر بات ہے نا، یہ ان کا مسئلہ ہی پنجاب میں ہوا ہے، تو وہ پنجاب والے ہیں نا، وہ ان کی فیور کریں، وہ ڈھونڈیں، جان بین کریں کہاں ہوا۔ پھر شبیر کے گھر والوں نے ڈی پی او ملتان سے رابطہ کیا۔ گھوٹکی کا ضلعی پولیس اسٹیشن بھی شبیر کے اہل خانہ کو بے یار و مددگار چھوڑ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے گمشدہ ہونے کی ایف آئی آر تک درج نہ کی گئی۔ اس کی کتابیں اٹھا کر مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو گئے اس کے 4 بچے۔ آخر کار پولیس کے رویے سے تنگ شبیر قمبرانی کے ورثہ نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کورٹ کے حکم پر ایف آئی آر درج کر لی گئی، مگر حیرت انگیز طور پر تھوڑی ہی دیر میں ایف آئی آر کینسل کر دی گئی۔ شبیر احمد قمبرانی زندہ ہے یا مر گیا، کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کے لیے کسی نے تاوان کا مطالبہ نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود غائب ہو گیا ہو، مگر یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ شبیر قمبرانی کے گھر والے سراپا احتجاج ہیں، مگر وہ ہے کہاں؟ گھر والے اسے کہاں تلاش کریں؟ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جاوید اقبال کے حکم کے بعد گھوٹکی اور ملحقہ علاقوں میں آپریشن کیا گیا اور کئی ایسے افراد بازیاب کرائے گئے جن کی تصاویر ہم نے پروگرام میں دکھائی تھیں، مگر شبیر نہیں ملا۔ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گم ہونے والا شبیر قمبرانی کہاں گیا؟ اس کی کتابیں تو چھپ کر آ گئیں، مگر خوشی کے اس لمحے کا انتظار کرنے والا کہاں ہے؟ شو کتے رک جاؤں رفیقو، ارتقا رکجے نتھی، زندگی جی آرزو جستجو تھکجے نتھی، ساتھیو سندرا بدو، ہلندا ہلو ودندا ہلو، پان چو بیجی رہوں، دنیا جڏهن بیجے نتھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے ڈی پی او مظفر گڑھ سے کہا تھا کہ شبیر قمبرانی کا مقدمہ درج کیا جائے اور اس کی گمشدگی کے راز سے پردہ اٹھایا جائے، مگر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پولیس فائل کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شبیر بھی اب لاپتہ افراد کی فہرست کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے مقامی انتظامیہ یا پولیس کے پاس جاتے ہیں یا کہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں وہ وہاں سے یہی جواب ملتا ہے کہ آف دی ریکارڈ کہ آپ کے بندے 2 یہ مسنگ پرسنس میں شامل ہے، کیونکہ اگر یہ ڈاکوؤں کے پاس ہوتے تو منظر عام پر آ چکے ہوتے۔ کیا ڈی پی او گھوٹکی، ڈی پی او مظفر گڑھ اور ڈی پی او ملتان زبان بندی برقرار رکھیں گے یا شبیر کا کھوج لگائیں گے اور اس کی موجودگی کا کھرا ڈھونڈ لائیں گے؟ تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر مسنگ پرسنز ہیں تو انہیں منظر عام پر لایا جائے، اور وہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اور نہ ہی وہ مطلب کوئی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے کہ وہ مطلب مسنگ پرسنز ہے، وہ کسی مطلب اس طرح کی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا کہ انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز یا اس طرح کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنی حراست میں رکھ سکیں۔ شبیر احمد قمبرانی کے 3 بچوں میں سے اب صرف ایک سکول جاتا ہے، کیونکہ شبیر کا خاندان 3 بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ شبیر کا گھرانہ مستقل مسائل کا شکار ہے۔ ایس پی موسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس کیس کا جائزہ لے کر متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کریں تاکہ شبیر قمبرانی کو بازیاب کروایا جا سکے۔ بریک کے بعد دیکھیے، پولیس سے تو صاف چھوٹ جاتے ہیں، لٹیرے عوام کو لوٹ جاتے ہیں،
मुश्तरी होशियार बाश। रमजान बरकतों और रहमतों का महीना है, मगर खबरदार, इसी महीने के इंतजार में होते हैं कुछ नाआकबत अंदेश, जिन्हें रमजान की बरकतों से नहीं बल्कि पैसे समेटने से गर्ज होती है। मगर कैसे? ऐसे लोग अक्सर माह रमजान में सड़कों पर ट्रक खड़े करके चीजों को सेल करते नजर आते हैं, खास तौर पर वो अशिया जिनकी बाजारों या दुकानों पर कमी होती है या वो गरीब लोगों की पहुंच से दूर होती हैं, मसलन चावल, दालें और चीनी वगैरह। ऐसे अफराद खास तौर पर सड़कों के किनारे या आबादियों के दरमियान गाड़ियों में रखकर सस्ती चीनी फरोख्त कर रहे होते हैं। ऐसी जगहों पर पैसे बचाने वालों की लाइनें लग जाती हैं। हर कोई चाहता है सस्ती चीनी खरीदना, कोई लेता है 10 किलो का बैग और कोई 20 किलो की पैकिंग, मगर ये तमाम बैग होते हैं सिले हुए। लेकिन जब घर जाकर आप खोलते हैं चीनी के इन थैलों को तो उसमें से निकलता है नमक, क्योंकि वो होता है चीनी की निस्बत काफी सस्ता। इसी तरह दालों के पैकेट में मिलावट होती है पत्थर की। सस्ती चीनी का लालच देकर ये लोग हजारों का नमक लाखों में बेचकर हो जाते हैं रफू चक्कर। ऐसे दुकानदारों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। अगर मजबूरी में चीनी खरीदने का फैसला कर ही लें तो मौके पर उसे अच्छी तरह चेक कर लें, वरना आप नुकसान भी उठा सकते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।